السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کریں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور تیسرے والیوم میں جو ہے کتاب الفضائل اور شمائل جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بھی جو آج کا سب چیپٹر ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے کہ نبوت کی علامتوں کا بیان۔ نبوت کی علامتوں کا بیان۔ حدیث نمبر 5852۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو پکڑ کر لٹایا، آپ کا سینہ چاک کر کے دل سے خون کا ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ آپ کے جسم میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر اس دل کو سونے کے ایک تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ پر دوبارہ رکھ دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بچے دوڑ کر آپ کی والدہ یعنی آپ کی دائیہ کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ فوراً آپ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے سلائی کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر دیکھا تھا۔ حدیث نمبر 5853۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ حدیث نمبر 5854۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھایا، حتیٰ کہ انہوں نے ہیرا کو ان 2 ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ حدیث نمبر 5855۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا اس کے نیچے گرا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری نبوت کی گواہی دو، دوسرا مانی معجزہ دیکھ لو۔ حدیث نمبر 5856۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اپنا چہرہ خاک آلود یعنی سجدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو میں اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز شروع کر دی۔ ابو جہل نے اس دوران آپ کی گردن پر پاؤں رکھنے کا ارادہ کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن وہ فوراً الٹے پاؤں دوڑا اور خود کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بچانے لگا۔ اس سے پوچھا گیا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق ہیبت اور فرشتے کے پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اسے اچک لیتے اور اس کا جوڑ توڑ دیتے۔ حدیث نمبر 5857۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو اس نے فاقے کی شکایت کی، پھر دوسرا شخص آیا، اس نے راہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ اگر تیری عمر دراز ہوئی تو تم دیکھو گے۔ عورت ہیرا کوفے کے پاس ایک بستی سے ہودج میں سوار ہو کر آئے گی اور وہ کعبہ کا طواف کرے گی، اسے اس دوران اللہ کے سوا کسی کا ڈر خوف نہیں ہوگا۔ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم پر کسریٰ کے خزانے کھول دیے جائیں گے، اور اگر تم کچھ اور دنوں تک زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ آدمی ہاتھ میں سونا یا چاندی لے کر ایسے آدمی کی تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کر لے، لیکن اسے ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا جو اسے قبول کر لے، اور تم میں سے ہر ایک قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو اس کی ترجمانی کر سکے۔ وہ فرمائے گا، کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے وہ تیری طرف میرا پیغام پہنچائے؟ وہ شخص کہے گا، کیوں نہیں، ضرور آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا اور میں نے تجھے فضیلت عطا نہیں کی تھی؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں، ضرور عطا کی تھی۔ وہ اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گی، پھر وہ اپنے بائیں دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گی۔ جہنم سے بچ جاؤ، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ چنانچہ جو شخص یہ بھی نہ پائے تو وہ اچھی بات کے ذریعے آگ سے بچ جائے۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہودج میں سوار عورت کو دیکھا کہ وہ ہیرا سے آئی اور اس نے کعبہ کا طواف کیا، اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر خوف نہیں تھا، اور جن کے لیے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے کھولے گئے میں بھی ان میں موجود تھا۔
اور اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو تم وہ کچھ ضرور دیکھو گے جس کی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونا اور چاندی لے کر نکلے گا۔ حدیث نمبر 5858۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کی اظہار ثانی کی شکایت کی۔ آپ اس وقت کعبہ کے سائے میں دھاری دار چادر کا سراہانہ بنائے تشریف فرما تھے۔ ہمیں مشرکین سے بہت تکلیف پہنچ چکی تھی۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے؟ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے کہ ان میں سے کسی کے لیے زمین میں گڑھا کھود دیا جاتا اور پھر آرا لایا جاتا اور اس کے سر پر رکھ دیا جاتا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ یہ چیز بھی اسے اس کے دین سے نہیں روکتی تھی۔ لوہے کے کنگے، ان کے گوشت، ہڈیاں اور پٹھوں میں دھنسا دیے جاتے اور یہ چیز بھی انہیں ان کے دین سے نہیں روکتی تھی۔ اللہ کی قسم یہ دین مکمل ہوگا حتیٰ کہ سوار صنع سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اسے صرف اللہ ہی کا خوف ہوگا اور اسے اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیے کا خوف بھی نہیں ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ حدیث نمبر 5859۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت کی اہلیہ ام حرام بنت ملحان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک روز آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا، پھر بیٹھ کر آپ کے سر مبارک سے جوئن کا دیکھنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر جب اٹھے تو آپ ہنس رہے تھے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مجھے دکھائے گئے۔ وہ اس سمندر میں سوار اس طرح جا رہے تھے جس طرح بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں، یا وہ بادشاہوں کی طرح تختوں پر برجمان تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی انہی میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، پھر آپ اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ پھر بیدار ہوئے تو آپ ہنس رہے تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مجھے دکھائے گئے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار فرمایا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اولین میں سے ہیں۔ ام حرام نے معاویہ کے دور میں بحری سفر کیا، جب وہ سمندر سے باہر نکلی تو وہ اپنی سواری سے گر کر وفات پا گئیں۔ حدیث نمبر 5860۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ثنا مکہ زماد مکہ آیا اور وہ قبیلہ ازد وشنو سے تھا اور وہ آسیب وغیرہ کا منتر جانتا تھا۔ اس نے مکے کے نادانوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں۔ اس نے کہا اگر میں اس آدمی کو دیکھوں اور اس کا علاج کروں تو شاید اللہ میرے ہاتھوں اسے شفا عطا فرما دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور اس نے کہا محمد میں اسیر وغیرہ کا منتر جانتا ہوں، کیا آپ کو علاج کی رغبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمدللہ عبدہ ورسول، بے شک ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بارک نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد اس نے عرض کیا یہی کلمات مجھے دوبارہ سنائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات اسے سنائے تو اس نے عرض کیا میں کہنوں، ساحروں اور شاعروں کا کلام سنا ہے، لیکن میں نے آپ کے کلمات جیسا کوئی کلام نہیں سنا، یہ تو انتہائی فصیح و بلیغ کلمات ہیں۔ اپنا دست مبارک لائیں، میں اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ حدیث نمبر 5861۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب نے بلا واسطہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے فرمایا میں نے اس مدت کے دوران جو کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا سفر کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت شام ہی میں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کو موصول ہوا اور انہوں نے فرمایا دہیہ کلب بھی یہ خط لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اسے امیر بصرہ کو دیا اور اس نے اسے ہرقل کے حوالے کیا۔ ہرقل نے کہا کیا اس شخص کی قوم کا کوئی فرد یہاں موجود ہے جو خود کو اللہ کا رسول خیال کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، مجھے بلایا گیا، میرے ساتھ کچھ قریشی بھی تھے۔
ہم ہرقل کے پاس پہنچے تو ہمیں اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ اس نے پوچھا، یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، آپ میں سے اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے کہا میں۔ انہوں نے مجھے اس کے سامنے بٹھایا اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا۔ پھر اس نے اپنے ترجمان کو بلایا اور کہا، اس سے کہہ دو کہ میں اس ابو سفیان سے اس شخص کے متعلق جو چند سوالات کروں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے گا تو اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ضرور جھوٹ بولتا۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا، اس سے پوچھ اس کا حسب و نسب کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا وہ ہم میں نہایت عمدہ حسب و نسب والے ہیں۔ اس نے کہا، کیا ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، کیا تم نے اس بات سے پہلے جو وہ اب کہتا ہے کوئی ایسی بات کہی جس پر تم نے اسے جھوٹا کہا ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، اس کے پیروکار کون ہیں، بڑے لوگ یا کمزور لوگ؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بلکہ کمزور لوگ۔ اس نے کہا، کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بلکہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اسے برا خیال کر کے اس سے منحرف ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کہا نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا تم اس سے جنگ کی؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، تمہاری اس جنگ کیسی رہی؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر ہے، کبھی اسے ہماری طرف سے ذکر پہنچتی ہے اور کبھی ہمیں اس کی طرف سے ذکر پہنچتی ہے۔ اس نے کہا، کیا وہ بیدادی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہم اس وقت اس کے ساتھ صلح کی مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرے گا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اس جملے کے علاوہ مجھے اور کوئی بات داخل کرنے کا موقع نہ ملا۔ اس نے پوچھا، کیا یہ بات اس سے پہلے بھی کسی نے کی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا، اسے کہو میں نے تجھ سے اس کے حسب و نسب کے متعلق پوچھا تو تم نے کہا وہ تم میں سب سے زیادہ عمدہ حسب و نسب والا ہے، اور رسول اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں ان کی قوم کے اونچے حسب و نسب میں مبعوث کیا جاتا ہے۔ میں نے تجھ سے سوال کیا، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تھا؟ تو تو نے کہا کہ اگر اس کے آباء و اجداد میں بادشاہ ہوتا تو میں خیال کرتا کہ وہ اپنے آباء کی بادشاہت کا طلبگار ہے۔ میں نے تجھ سے اس کے متبعین کے متعلق پوچھا، کیا وہ ضعیف لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں؟ تو تو نے کہا بلکہ وہ کمزور لوگ ہیں، اور رسولوں کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا اس نے جو بات کی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم نے اسے جھوٹ بولتے؟ اس نے کہا، پہچان لیا کہ اگر وہ جھوٹ پر نہیں بولتا تو پھر وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں نے تجھ سے سوال کیا، کیا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اسے برا خیال کرتے ہوئے مرتد بھی ہوا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ اور ایمان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ جب اس بشاشت فرحت و لذت دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے تو پھر وہ نکلتا نہیں۔ اور میں نے تو سے دریافت کیا، کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم؟ تو نے کہا وہ زیادہ ہو رہے ہیں، اور ایمان اسی طرح ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا تم نے اس سے جنگ کی؟ تو نے بتایا کہ تم نے اس سے جنگ کی اور جنگ تمہارے درمیان برابر ہی۔ رسولوں کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے، ان پر دور ابتلا آتا ہے اور انجام بخیر انہی کا ہوتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ تو نے کہا نہیں، اور رسولوں کی یہی شان ہے کہ وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے تجھ سے سوال کیا، کیا ایسی اس سے بات سے پہلے کبھی کسی نے کہا؟ تو نے کہا نہیں، اگر اس سے پہلے ایسی بات کسی نے کی ہوتی تو میں خیال کرتا کہ یہ آدمی ویسی ہی بات کر رہا ہے جو اس سے پہلے کی گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر اس نے پوچھا، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ہم نے کہا وہ ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، صلہ رحمی کرنے اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ اس نے کہا، تم نے جو کچھ کہا اگر تو وہ صحیح ہے تو پھر وہ نبی ہیں۔ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا تو میں ان سے شرف ملاقات حاصل کرنا پسند کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا اور ان کی باشت میرے ان دونوں قدموں کی جگہ تک پہنچے گی۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک منگا کر پڑھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔